یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کی، ایک بہت جلد اس کا اختتام ہے۔ اس کا مقابلہ ہم سب نے دلیری سے کرنا، جرأت سے کرنا ہے، بغیر کسی خوف کے کرنا، اس ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ انٹرفیئرنس جلد ختم ہو گیا۔ یہ مسئلہ اس ملک کو مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہوا اور آج تک یہ جاری ہے۔ سارے ہمیں خطوط آتے ہیں، ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں، کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں۔ مسئلہ اس ملک کو بدقسمتی ہے، ہمیں خطوط آتے ہیں، ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں، جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے۔ میں ایک اور اس ملک کو درپیش ایک اہم مسئلے کی طرف بھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، لیکن وہ مسئلہ ہے جوڈیشری میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیئرنس ہے اس کا۔ یہ مسئلہ اس ملک کو بدقسمتی ہے کہ مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہوا اور آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ ہمیں خطوط آتے ہیں، ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں، ہمارے پاس اورل کمپلینٹس آتی ہیں کہ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے، جس پہ مختلف ادارے، نام لینا مناسب نہیں، ملوث ہیں۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جوڈیشری بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے، میں نے 2-3 دن پہلے جب ایک جج صاحب کا اس بارے میں کمپلینٹ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں یہ صرف آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں ان تمام اقدامات کے باوجود، چاہے مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے، میری ان سے فون سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے۔ ان کے ان الفاظ سے میرا خون 1.5 کلو بڑھ گیا۔ مجھے فخر ہے اپنے ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ۔ اب باقی بھی ایسے یقیناً کچھ کمپلینٹس آئیں گے ہمارے پاس، بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جو لوگ ریٹن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کل ہم سے ثبوت مانگا جائے کہ ان کو پھر ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے، کسی بلیک میلنگ پہ آئے بغیر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چوز کیا۔ جب آپ یہ کام بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے سر انجام دیں گے اور صرف آسمان والے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے، تو یہ بھی یقین ساتھ رکھیں کہ اس آسمان والے خدا کی مدد اور رہنمائی آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا، وقتی پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن آپ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنا ہے، ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا، کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے دروغ نہیں کرنا آپ نے، اور یہ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اس لیے میں اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔
مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کی، یہ بہت جلد اس کا اختتام ہوگا۔ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ بات میرے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ اس میں میرے تجربہ بھی شامل ہے۔ میں سن 2007 میں اس عظیم راولپنڈی بار کا ممبر تھا۔ مجھے آپ لوگوں نے ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری کا انتخاب پہلے 2004 میں کیا میرا، پھر 2009 میں مجھے صدر بنایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب ایک اکیلے انسان تھے جنہوں نے ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف اپنے جدوجہد کا آغاز کیا۔ وہ 13 مارچ سن 2007 کو اکیلے اپنے گھر سے نکلے، ان کے ساتھ بندہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں کی اکثریت یہ کہتی تھی کہ بھائی پاکستان کی یہ ہسٹری ہے کہ یہاں سے ایک دفعہ جج گھر چلا جائے واپس نہیں آتا، آپ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کریڈٹ راولپنڈی بار کے ان کجور نڈر بےباک وکیلوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ اسی طرح اس کا کریڈٹ پورے پاکستان کے وکیلوں کو، پورے پاکستان کی عوام کو جاتا ہے۔ اور آپ اس کے ثمرات دیکھیں کہ اس تحریک کے بعد نہ صرف یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے افتخار محمد چودھری صاحب کو، ان کے تمام ساتھی جج صاحبان کو رسٹور کیا، ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا، بلکہ آج ہم اس پاکستان میں، اس ملک میں سول گورنمنٹ کے سب سے لمبے دور میں سے گزر رہے ہیں۔ پہلا سب سے لمبا دور سول گورنمنٹ کا جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، اس کے بعد 8 اکتوبر 1958 تک رہا۔ آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، 8 اکتوبر 1958 کے بعد کبھی سول گورنمنٹ کا اتنا لمبا دور نہیں رہا۔ وہ 11 سال ہو جو کچھ مہینے، 1 مہینہ ہے، کچھ ہفتے۔ آج اپنے اس تحریک کی وجہ سے، آپ نے اس اسٹرگل کی وجہ سے مارشل لاء کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس ملک کو مارشل لاء کی لعنت سے جان آپ نے چھڑوائی، اور آج ہم سول گورنمنٹ کے ثمرات سے، چاہے وہ جیسی بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی بھی وہ اس طرح کی آزاد گورنمنٹیں نہیں ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن کم از کم مارشل لاء کے اس لعنت سے آپ کو آزادی ملی ہے۔ اسی لیے میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہماری جوڈیشری جو آج اسٹرگل کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے کی، اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیئرنس سے جان چھڑانے کی، اس کا مقابلہ ہم سب نے دلیری سے کرنا ہے، جرأت سے کرنا ہے، بغیر کسی خوف کے کرنا ہے، اس ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ انٹرفیئرنس جلد ختم ہو کے رہے گی۔ میں